سے غدیر من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس کے ترجمہ اور مفہوم میں شیعہ سنی اختلاف پایا جاتا ہے۔ جب یہ حدیث کسی عام انسان کے پاس پہنچتی ہے تو وہ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے آیا کہ اس حدیث کا ترجمہ اور مفہوم شیعوں نے صحیح بیان کیا ہے یا سنیوں نے صحیح بیان کیا ہے۔ تو جو شخص بھی اس حدیث غدیر کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے دو باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر حدیث غدیر کے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے، دوسرے نمبر پر حدیث کے اندر استعمال ہونے والے لفظ مولا کے معنی کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر حدیث کا پس منظر یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن میں ایک محاذ پر تھے۔ وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سختی ہو جاتی ہے اپنے ساتھیوں پر، جس کی وجہ سے حضرت کے ساتھی حضرت سے ناراض ہو جاتے ہیں اور جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکایت کر دیتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے مدینہ کی طرف واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ غدیر خم کے موقع پر 18 ذی الحج کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر یہ فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ اب یہاں پر سنی کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ سنی یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے، اور اس ترجمے کی تائید ایک دوسری روایت بھی کر رہی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں فرمایا، لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، جسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔ تو یہ روایت کہ علی آپ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی آپ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، یہ والی جو روایت ہے یہ روایت سنیوں کے ترجمے کی تائید کرتی ہے، اور اصول بھی یہی ہے، الحدیث یفسر بعضہ بعضا، ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح ہوتی ہے۔ اور شیعہ حضرات اس جگہ پر لفظ مولا کا اور اس حدیث غدیر کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت والا معنی لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت کا اعلان فرمایا تھا۔ اور اس جگہ پر قرآن پاک کے اندر بھی تعریف کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی امیر المؤمنین وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ علی کی ولایت کا اعلان کریں، تبھی حضور نے 18 ذی الحج کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت کا اعلان کیا تھا۔ اور اللہ رب العزت نے آگے تنبیہ فرمائی ہے، اگر آپ نے ان لم تفعل علی کی ولایت بیان نہ کی فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے شیعہ حضرات 18 ذی الحج کو عید غدیر مناتے ہیں، اس دن کو عید بھی مناتے ہیں اور ایک دوسروں کو عید کی مبارک بھی دیتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کو بتلاتا چلوں، دین اسلام کے اندر صرف دو ہی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ باقی جو دو عیدیں ہیں وہ من گھڑت ہیں، وہ 12 ربیع الاول کی عید میلاد النبی ہو یا 18 ذی الحج کی عید غدیر ہو، دونوں من گھڑت ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا آپ کو مزید بتلاتا چلوں، یہ جو حدیث غدیر ہے اس میں ایک طرف شرط ہے دوسری طرف جزا ہے۔ من کنت مولاہ یہ شرط ہے، فعلی مولاہ یہ جزا ہے۔ اب ہم شرط کے اندر تو نہیں کہتے کہ مولا محمد، جزا کے اندر پھر کیوں کہتے ہیں مولا علی؟ اسی طرح شرط کے اندر ہم یہ نہیں کہتے یا محمد مدد، تو جزا کے اندر کیوں کہتے ہیں یا علی مدد؟ تو شرط اور جزا دونوں کے اندر اگر یہ استعمال کیا جائے، دونوں کے اندر کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں یا محمد مدد تب بھی شرک ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں یا علی مدد تب بھی شرک ہے۔ اور آپ کو بتلاتا چلوں، یہاں پر شیعہ حضرات لفظ مولا کا معنی ولایت سے لیتے ہیں اور لفظ مولا کی تشریح ان معنوں میں کرتے ہیں جن معنوں میں لفظ مولا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہاں پر لفظ مولا کا معنی دوستی والا نہیں لیتے اور اپنی مرضی والا معنی لیتے ہیں تو پھر ہم ان سے سوالات کرتے ہیں، وہ یہ کہ کیا یہ حضرات بتلا سکتے ہیں قرآن پاک کے اندر لفظ مولا کتنی بار آیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر 15 جگہوں پر لفظ مولا وضاحت کے ساتھ آیا ہے، اور لفظ مولا کے کتنی معنی آئے ہیں؟ 5 جگہوں پر تو لفظ مولا کے معنی ایسے ہیں کہ جن کو ہر ایک سمجھتا ہے، ہر ایک مفسر نے بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الحج کی آیت نمبر 13 کے اندر لبئس المولا و لبئس العشیر، یہاں پر لفظ مولا کا معنی بت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ بت کے معنی مولا بت کو بھی کہتے ہیں، یہی وجہ ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 13 لبئس المولا و لبئس العشیر۔
یہاں پر لفظ مولا کا معنی بت ہے، اور اسی طرح لفظ مولا جہنم کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الحدید کی آیت نمبر 15 ہے، وہاں پر اللہ رب العزت فرماتا ہے مأواکم النار ہی مولاکم۔ یہاں پر جو لفظ مولا آیا ہے یہ لفظ مولا جہنم کے معنی میں ہے۔ مأواکم النار ہی مولاکم، یہاں پر مولا جہنم کے لیے آیا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ النساء لکل جعلنا موالیہ مما ترک الوالدین، اور اسی طرح سورۃ مریم کی آیت نمبر 5 انی خفت الموالیہ من ورائی، یہاں پر جو لفظ مولا آیا ہے یہاں پر لفظ مولا کا معنی وارث ہے۔ اور اسی طرح سورۃ دخان کی یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، اس آیت میں جو لفظ مولا آیا ہے یہاں پر لفظ مولا کا معنی رشتہ دار ہے۔ تو لفظ مولا کا ایک نہیں کئی معنی آتے ہیں۔ اگر دوربین کے ذریعے لفظ مولا کے معنی کو ڈھونڈا جائے تو لفظ مولا کے 48 معنی آتے ہیں، اور علماء کرام باتوں باتوں میں جو آپ کو معنی بتلا دیں گے وہ 30 کے قریب علماء کرام لفظ مولا کے معنی بتلا دیتے ہیں، اور لغت کے اندر 21 معنی لفظ مولا کے بیان کیے گئے ہیں، اور 18 معنی تو احادیث کے اندر ملتے ہیں، اور 5 تو واضح قرآن پاک کے اندر ملتے ہیں۔ اور اسی طرح لفظ مولا جیسے الفاظ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نہیں لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا انت اخونا و مولانا، آپ ہمارے بھائی ہیں اور آپ ہمارے مولا ہیں۔ تو وہاں پر بھی ہمیں کہنا چاہیے مولا زید، اور اسی طرح کہنا چاہیے یا زید مدد، جس طرح یا علی مدد کہتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر کیوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اتنا غلو کیا جا رہا ہے؟ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف ہم نظر ڈال لیں تب ہمارے لیے بات کلیئر ہو جائے گی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فی کا مثل من عیسیٰ، علی آپ میں عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت کی ایک مثال ہے۔ جس طرح ایک گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغض کے اندر اندھا ہو کر یہودی بن گیا، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انتہائی نفرت کی، اور ایک گروہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کے اندر اتنا غلو کیا کہ شرک کر بیٹھے اور ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا بیٹا بنا بیٹھے۔ اے علی، آپ کے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تشبیہ پائی جاتی ہے، ایک گروہ آپ سے بغض رکھے گا اور منافقین میں چلا جائے گا، اور دوسرا گروہ آپ سے اتنا محبت کے اندر غلو کر جائے گا کہ وہ شرک کر بیٹھے گا۔ یہی وجہ ہے آج کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت کے برابر کرتے ہیں اور الوہیت کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں، اور پھر یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہی ہیں جس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ شیعوں کا نظریہ ہے، نظریے تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، میں اپنی بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ لفظ مولا کا ایک نہیں کئی معنی آئے ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ مولا کا معنی رب کے بھی آتے ہیں، لفظ مولا کا معنی دوست کے بھی آتے ہیں، مہربان کے بھی آتے ہیں، آقا کے بھی آتے ہیں، سردار کے بھی آتے ہیں، چچا زاد کے بھی آتے ہیں، خالہ زاد کے بھی آتے ہیں، سسر کے بھی آتے ہیں، دماد کے بھی آتے ہیں، پارٹنر کے بھی آتے ہیں، اور اسی طرح 30 کے قریب معنی علماء کرام بیان کر دیتے ہیں۔ لفظ مولا کا ایک نہیں کئی معنی آئے ہیں، لیکن ان معانی میں سے جب دوستی والا معنی لیا جائے تب کوئی خرابی نہیں آتی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھنا ایمان کا جز ہے، اور یہ لفظ مولا ان معانی میں سے ہے جن کے لفظ مولا ان الفاظوں میں سے ہے جن کے کئی معانی آتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کی 48 کے قریب معانی آتے ہیں، اور لفظ مولا جیسے الفاظ صرف قرآن پاک اور احادیث کے اندر استعمال نہیں کیے گئے، ان جیسے اور بھی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن کو امت یوز نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر ہمارے جو والدین ہیں ان کے متعلق ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ ہمارے رب ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب ہم جس طرح ہمارے جو ماں باپ ہیں وہ ہمارے مجازی رب ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے مجازی باپ کو یہ نہیں کہتے یا رب مدد۔ جب ہم اپنے باپ سے کسی چیز کو طلب کرتے ہیں تب ہم یہ نہیں کہتے یا رب مدد، اگر ہم کہیں یا رب مدد تو شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے لیے لفظ رب کو استعمال کیا ہے، تو اسی طرح ہم بادشاہ کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال نہیں کرتے، اگر استعمال کریں تو شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے لفظ مولا ان معانی میں لیں جن معانی میں صرف اللہ رب العزت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ پھر آپ کہیں گے کہ جی
آپ نے کہا یا علی مدد، حضرت علی سے مدد مانگنا آپ شرک بتلا رہے ہیں، جب کہ ہم ایک دوسرے سے مدد ایک دوسرے کی کرتے بھی رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے مدد لیتے بھی رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت خود بھی فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تو یہاں پر ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو یہاں پر شرک نہیں ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگتے ہیں تو وہاں پر شرک کیسے ہو جاتا ہے، اس کا آپ کو جواب دیتا چلوں۔ پہلے نمبر پر اس بات کو یاد رکھنا کہ ایک مدد ہوتی ہے ما تحت الاسباب، جو ہم ایک دوسرے کی انسان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یہ ما تحت الاسباب ہے جو کہ جائز ہے اور اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے، اس کو کرنے سے ہم قرآن اور حدیث کو فالو کر رہے ہیں۔ اور دوسری مدد ہوتی ہے ما فوق الاسباب، جو اللہ رب العزت کا فعل ہے، اللہ رب العزت کا خاصہ ہے، جس کو کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، وہ کیا ہے، شرک ہے۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگتے ہیں یہ شرک کیا مدد ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنا ایمان کا جز ہے، اس محبت کے اندر غلو کر جانا شرک ہے۔ جس طرح عیسائیوں نے شرک کیا ہے اسی طرح کہیں ہم بھی شرک کے اندر ملوث نہ ہو جائیں۔ ہاں ضرور مانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ان کی محبت ہی کافی ہوگی ایمان کے بغیر۔ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا بنا لیا اور کہا کہ جنت تو ان کی اپنی ہے، اور اسی طرح یہودی نے قالت الیہود عزیر ابن اللہ، انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ جنت تو ان کی اپنی ہے، ہمارے لیے جنت میں جانا کون سا مشکل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کافی ہے تو وہ غلط فہمی کے اندر ہے اور وہ مشرک ہے۔ اور مشرک کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنا ایمان کا جز ہے، اور اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں رکھتے تو ہم کامل مومن نہیں ہیں۔ لیکن اس محبت کے اندر ہم اگر اندھے ہو جاتے ہیں اور غلو کر جاتے ہیں جس طرح شیعہ حضرات نے غلو کیا ہے، تب کیا ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ ہاں لفظ مولا کا معنی اگر دوست کا لیا جائے تب کوئی شرک نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل بھی کیا جا رہا ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں شرک سے بچائیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نصیب فرمائے۔